السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشرا بی بی جیت گئی اور قانون ہار گیا۔ بشرا بی بی جیل میں نہیں رہے گی، اوپر سے حکم آ گیا ہے۔ اور پھر شیخ رشید کی بددعا، جا بیٹا چکی چلا۔ آج کے ولاگ میں بہت ساری اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کے آغاز میں جناب ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر بڑی افسوسناک ہے، اور افسوسناک اس طرح سے ہے کہ کسی بھی انسانی جان کا ضائع ہونا واقعی ایک افسوسناک کی خبر ہوتی ہے اور افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، یہ ذہن میں رہے کہ میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ یافتہ یا حمایت یافتہ نہیں کہہ رہا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے حلقہ NA8 باجوڑ سے جو امیدوار تھے ریحان زیب خان، ان کو آج فائرنگ کر کے باجوڑ میں قتل کر دیا گیا، اور اس وقت قتل کیا گیا جب وہ کہیں آ رہے تھے، جا رہے تھے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں۔ اس خبر کے آتے ہی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کی گئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یقینی بات ہے، اب جس حلقے سے کوئی امیدوار قتل ہو جائے یا ویسے اتفاقیہ فوت ہو جائے تو اس حلقے کا انتخاب جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ نئے سرے سے وہاں پر انتخاب ہوتا ہے۔ تو اس حلقے سے جہاں پہ ان کا تعلق تھا NA8 باجوڑ، تو رک گیا ہے۔ لیکن کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ درست ہے کہ یہ ان کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، یہ دعویٰ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کوئی کام خود کیا دوسرے کے ذمہ مار دیا، یا لاشوں کو بیچنا ان کو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ہمیں یاد ہے وہ جو ایک لاہور کی رپورٹر تھی صدف، جس کا نام تھا، اور وہ بیچاری کوریج کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، اور وہ عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ ساتھ بھاگ بھی رہی تھی، اس کا انٹرویو بھی اس نے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی، اور مبینہ طور پہ میں مبینہ طور پہ لفظ استعمال کروں کہ اس کو دیکھ گیا اور اس کنٹینر کے ٹائروں کے تلے کچلی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اس کا جو شوہر تھا، جو کہ ایک ٹی وی چینل کا کیمرہ مین تھا، اس کو گھیرے میں لے کر اس سے ایک بیان لکھوایا گیا کہ جی میں کوئی مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتا اور میں کوئی کارروائی نہیں کرانا چاہتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں مطلب شکوک و شبہات ہیں، جن میں انگلیاں اٹھتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ بڑا جو انگلی اٹھتی ہے وہ ارشد شریف کے قتل کی حوالے سے ہے، کیونکہ ارشد شریف کو تھریڈ تھا یا نہیں تھا، تھریڈ الرٹ وہاں سے جنریٹ کیا گیا جن کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا تھریڈ الرٹ جنریٹ کرنا۔ کے پی میں ان کی حکومت تھی، عمران خان کی پارٹی کی، اور ان کی جو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD، یہ پولیس ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ خفیہ ادارہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ تھریڈ الرٹ جنریٹ کرے۔ تھریڈ الرٹ جنریٹ کر سکتی ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ تو اس کا جاری کرنے کا اس کو کہا گیا، اس کے انچارج نے جو ان کے SSP یا DIG تھے انہوں نے انکار کر دیا، پھر راتوں رات ان کو بدلا گیا، بدلنے کے بعد نیا بندہ تعینات کیا گیا، اور اس کو آدھی رات کو CM ہاؤس میں بلا کر CM ہاؤس کے پرنٹر سے تھریڈ الرٹ ایک جنریٹ کرایا گیا بوگس، ارشد شریف کو دکھانے کے لیے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ، کوئی شک و شبہ کی بات تو رہی نہیں۔ اس کے بعد ارشد شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے جب DG ISPR نے کہا کہ ہم یہ اناؤنس کریں گے کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ بیرون ملک جائے، تو عمران خان نے اپنے جلسے میں تقریر کہا اس کو تو میں نے کہا تھا، یعنی کہ فوراً انہوں نے اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ آج تک مبینہ طور پہ مراد سعید کے پاس ہے، پھر وہ یہاں سے جب جاتا ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا عملہ ایئرپورٹ سے چڑھاتا ہے، پھر وہاں آگے اس کو ایئر وائی والے دبئی میں جاتا ہے، دبئی سے وہ نکلتا ہے کینیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو ایئر وائی کے جو مالکان ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں، اپنی ہی عمارت میں رکھتے ہیں، اور وہی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں ارشد شریف کے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہی اس کے قتل کی اطلاع ملتی ہے تو یہاں پر سے ایک لانگ اویٹڈ لانگ مارچ ارشد شریف کی لاش کو لے کر کے شروع کر دیا جاتا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کیس کے لیے پاکستان تحریک انصاف، جن کے پاس بے تحاشا وکیل ہیں، ایک وکیل بھی انہوں نے ارشد شریف کی والدہ کو نہیں دیا، اور بالآخر اب اس کا جو کیس ہے اس کی والدہ جسٹس شوکت علی صدیقی جو ہیں وہ سابق جج، انہوں نے بطور وکیل ان کا کیس لیا اور وہ ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا، اب پھر یہ ہوا ہے، اب ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں جو مقتول ہیں ریحان زیب خان،
وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں گل ظفر خان وغیرہ اور علی امین گنڈا پور وغیرہ، ان سے ان کو خطرہ ہے جان کا. اور پھر ایک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی چیز میں سوال کے جواب میں رپلائی کیا گیا ہے کہ حلقہ NA8 سے جو ان کے امیدوار ہیں وہ گل ظفر خان ہے جن کا انتخابی نشان شاور ہے. تو اب یہ PTI کے امیدوار نہیں تھے، لیکن جو ہی وہ قتل ہوئے ہیں اور جو شبہ ہے، بلکہ جو مقتول ہے وہ خود کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے کہ جی مجھے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، اور اس کو اب وہ اپنا امیدوار ظاہر کر کے انہوں نے ایک دم اس کی لاش کو بیچنے جیسا کبھی کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹویٹ اسی مقتول ریحان زیب خان کی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ جو ہیں وہ 2 خاندانوں کے بیچ میں تقسیم کر دیے گئے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کپتان کا سپاہی تھا لیکن مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن میں آزاد الیکشن لڑوں گا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی مرضی کے خلاف آزاد الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن مدعا انہوں نے ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اب اگلی خبر جناب وہ اپنے کیا بندہ کہ میں تو جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں بس جذباتی سے ہو جاتا ہوں. شیخ رشید احمد صاحب پنڈی والے، چونکہ میں بھی پنڈی وال ہوں تو شیخ صاحب پنڈی وال ہیں، تو اسی جناب عمران خان صاحب تو اسی شیخ رشید نال چنگی نہیں کی تھی. دیکھیں نا، وہ ایک بھی یہی بندہ تھا جو اصلی تھا اور نسلی تھا اور آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا تھا. آپ یہ آج سے اندازہ کر لیں کہ شیخ رشید نے کو جب 2007 کا الیکشن تھا تو شیخ رشید احمد نے لیاقت باغ کے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں 2 سیٹوں سے، لیکن یہ دونوں سیٹیں جیت کے میں نواز شریف کے قدموں میں رکھ دوں گا. میں اس جلسے کو کور کرنے کے لیے بطور رپورٹر وہاں موجود تھا. ویسے تو خیر اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن جو ہی شیخ صاحب کو اپنا جو ہی وہ جیتے، انہوں نے وہ جناب پرویز مشرف کے قدموں میں سیٹیں رکھ دی اور جا کے میر ظفر اللہ جمالی کی حکومت میں شامل ہو گئے اور عمران نواز شریف کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسی طرح جب 1999 میں تختہ الٹا گیا تھا تو شیخ رشید احمد صاحب کو پتہ چلا کہ کلثوم نواز ان کے گھر آ رہی ہیں، تو وہی لال ویلی چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے. اور اس کے بعد وہاں پہ جو پنڈی کے جو صحافی تھے ان کو فونے کر کے کہتے کہ انو کو اتنے چلی جائے، ادھر کیوں آ گئی ہے، مینو بھی مروائے گی نال. تو یعنی کہ شیخ رشید احمد صاحب نے زندگی میں کبھی کسی سے وفا نہیں کی، تو صرف کپتان سے اس نے وفا کی. اس نے تو کپتان کی خاطر گیٹ نمبر 4 کی جدائی گوارا کر لی. تو پھر کپتان نے اس کے ساتھ جو کیا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ ذرا ایک ویڈیو ہے، اس میں اصل چیز اہمیت اس چیز کی ہے کہ اس کی آڈیو سنیے. شیخ صاحب کتنے دکھی دل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ذرا سنیے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں، کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں کہ شہریار، اس کا کیا نام ہے، شہریار نام کیا، شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ خریدا ہے ان سے، اور انشاءاللہ ان کو قلم دعات کی مار پڑے گی میرے مولا نے. تو دیکھ لیا آپ نے، شیخ صاحب روحان سے ہوئے ہیں، بات بات پہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہوئی ہے. اور کپتان تم نے اس شیخ رشید کے ساتھ ایسے کیا، تم نے پورے پنڈی والوں کے ساتھ ایسے کیا. اور شیخ رشید احمد نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو قلم دعات کی جو ہے وہ بدعا لگے گی عمران خان کو. ویسے لگتا ہے مجھے کہ شیخ رشید کی بدعا عمران خان کو لگ گئی ہے، کیونکہ ابھی تک عمران خان جو ہیں وہ جس مقدمے میں قید تھے پہلے اس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اب تو وہ حوالاتی تھے تو جیل کے اندر ان کی موجیں لگی ہوئی تھی. لیکن جو ہی دیکھا آپ نے شیخ صاحب کے ساتھ عمران خان نے زیادتی کی ہے. اور جو شیخ رشید نے الزام لگایا جناب کہ 3 کروڑ روپیہ لے کے انہوں نے ٹکٹ بیچا ہے شہریار ریاض کو. ہم نے ویسے پہلے اپنے ایک ولاگ میں 4 کروڑ کا ذکر کیا تھا، لیکن مبینہ طور پہ کر کے کیا تھا. لازمی بات ہے ہم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہوتا یا اپنے کو رسید تو نہیں لا کے دیتا، ہم نے تو ایک مستند ذریعے سے خبر ہے تو ہم دے دیتے ہیں. تو اب تو شیخ رشید احمد نے بھی ہماری خبر کی تصدیق کر دی. تو جناب کپتان تم نے پیسوں کی خاطر اصلی اور نسلی بندے کو چھوڑ دیا ہے، یہ تمہیں الیکشن میں بھگتنا پڑے گا. یہ ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب آتے ہیں خبر کی طرف جو ہے جناب سیدھا بشرا بی بی والی خبر پہ. اور بشرا بی بی جو آج کے دور کی ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک پرسراج شخصیت ہے، ایک داستان الف لیلہ ہے. اور بلکہ عمران خان سے شادی کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو لیلا مجنو کی بھی داستان کا کردار ہے. اور کسی کے اوپر عمران خان کو بھروسہ ہو یا نہ ہو، بشرا بی بی کے اوپر عمران خان کو بڑا ہی بھروسہ ہے. لیکن آج بشرا بی بی نے یہ ثابت کر دیا کہ کپتان چاہے عوام میں کتنا بھی مقبول کیوں نہ ہو، کپتان چاہے تحریک انصاف جیسی پارٹی کا بانی اور سربراہ رہا ہو، کپتان چاہے ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، لیکن بشرا بی بی کے مقابلے میں اثر و رسوخ کپتان کا 0-0. آج کپتان جیل میں چکی چلا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ سزا پانے والی بشرا بی بی
کپتان کے بنائے ہوئے گھر بنی گالا میں آرام کر رہی ہے سزا ہونے کے باوجود. کیسی زبردست خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اتنی لمبی کون سی بات ہے، یہ ہمارا جو اس سے پیچھے والا ولاگ تھا آپ اس کو سن لیں. ہم نے اس میں کیا کہا تھا، سارے خبریں دے تھے کہ بشرا بی بی گرفتار ہوگی. ہم نے کہا کہ جناب نہیں، وہ موجود ضرور ہے جیل میں، اس کے بایو میٹرک بھی ہو گیا ہے، اس کی میڈیکل بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی. اور جو گرفتاری کی خبریں چلی گئی چینل پہ، وہ بھی نامعلوم جو ہے وہ ہاتھوں نے چینل مینجمنٹ سے براہ راست رابطہ کر کے وہ خبر رکوائی کہ یہ گرفتاری والی خبر ابھی نہیں دینی. اور ہم نے آپ کو اپنے ولاگ میں پچھلے میں کہا تھا کہ ابھی اس وقت تک، یعنی کہ اس وقت عشاء کا ٹائم تھا، کہ عشاء کے وقت تک بشرا بی بی موجود تھی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں، اور اس نے درخواست دی ہوئی تھی ہوم سیکرٹری کو بذریعہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے جناب اس کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے. یہ اب ہماری خبر ٹھیک ثابت ہو گئی. اب وہ جناب پتہ یہ چلا ہے کہ جی بشرا بی بی کو ہاؤس اریسٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اس کو وہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے بنی و گالا والے گھر کو. اور وہ بنی گالا والے 350 کنال کے گھر میں براجمان رہیں گی بما اپنے نوکر چاکر، فل کھانا پینا، فل ماحول، اور خالی وہاں سے باہر نہیں جا سکیں گے، اتنی سی بات ہے. تو بشرا بی بی تو ویسے ہی 40 دن اور مہینہ 2 مہینے ایک کمرے سے باہر نہیں نکلتی. ان کے اپنے آپ کو پتہ عملیات، تجویزات، موکلات اور سارا کچھ ہے. اور وہ وہاں پر بنی گالا میں تو ان کا ایک کمرہ بھی ہے خاص، جس کے اندر اور کوئی نہیں جا سکتا بشرا بی بی کے علاوہ. عمران خان بھی نہیں جا سکتا، وہ کمرہ بھی وہیں پہ ہوگا. بشرا بی بی ہوگی، موکلات ہوں گے تو برحال اللہ ہوگی، اور مطلب باقی تو موجے ہی موجے ہیں نا پیچھے. اب یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ زمان پارک والا جو عمران خان، وہ عمران خان نے بشرا بی بی کو مطلب حق مہر میں لکھ کے دے دیا ہوا ہے. ادھر سے تو کہ عمران خان اور اس کی بہنیں فارغ، اب بنی گالا والے گھر میں جا کے بیٹھ گئی ہیں سرکاری جو ہے وہ احکامات لے کر کے میں ادھر ہاؤس اریسٹ رہوں گی. تو ادھر تو پھر ولیمہ خان وغیرہ کا تو گھسنا فارغ ہو گیا نا کام. عمران خان جو مالک ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جناب ایک دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پیرنی جیت گئی ہے جناب، پاکستان کا قانون ہار گیا. یہ ایک میں آپ کو اس کے ریفرنس دے دیتا ہوں کہ یار نظر کچھ اور آ رہا ہوتا اس کے پیچھے کو نا. میں آپ کو اس سے جو پچھلی رات تھی، جب اس چیز کا امکان تھا کہ رات کو سزا ہو جائے گی ان کو، عمران کو، بشرا بی بی کو، لیکن جج صاحب کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ اگلے دن صبح تک کے لیے، یعنی کہ آج ہو گیا اور آج صبح اس کیس کا فیصلہ ہوا اور ان کو سزا ہوئی. اب کل رات کو کیا ہوا دیکھیں. اس سے پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان کو بشرا بی بی نے ایک انتہائی جذباتی ڈائلاگ بولا تھا جیل کے اندر کہ دیکھیں خان صاحب، سب لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کے خلاف گواہ بن جاؤں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ گرفتاری دے کر آپ کے ساتھ جیل میں رہ کر یہ ثابت کر دوں گی کہ میں آپ کی کتنی وفا شعار ہوں. ہم نے بھی کہا تھا بلے بلے. اور پھر کل کیا ہوا، کل رات کو اس نے بشرا بی بی نے، جس وقت وہ جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ چلے گئے رات لیٹ نائٹ، تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں گئی بشرا بی بی، اور انہوں نے کہا جی میں ایک استدعا آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ دستور پیرنی صاحبہ. تو بشرا بی بی نے جو ان کو کہا کہ جی میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ جب آپ مجھے گرفتار کریں گے، سزا تو ہو جانی ہے مجھے، تو میری استدعا آپ سے یہ ہے کہ مجھے خان صاحب کے سیل کے قریب رکھنا، اس سے زیادہ دور نہ رکھنا. ایک جگہ تو رکھ نہیں سکتے، قانون نہیں ہے مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ پہ رکھنے کا، تو لیکن قریب رکھ دینا، چلو میرے دل کو تسلی رہے گی کہ میں اپنے محبوب کے قریب ہوں. تو یہ خبر جب مجھے ملی تو میں مطلب بڑا متاثر ہوا ان سے، خاتون سے. میں نے کہا جی واہ جی واہ بلے بھائی. لیکن پھر انہوں نے ایک اور بھی کام کیا جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بشرا بی بی تو بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب ان قریب تو نہیں رہ سکتی، ان قریب رہنے کے تیار ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پہ ایک خاتون وکیل تھی مشال یوسف زئی، ان کو ایک لسٹ لکھوائی کہ جناب میں اگر ابھی گرفتار ہو جاتی ہوں یہاں سے یا کل ہو جاتی ہوں تو یہ چیزیں آپ نے مجھے ضرورت ہوں گی تو وہ آپ نے مجھے جیل کے اندر پہنچانی ہیں. تو اس نے وہ لسٹ بھی اپنے پاس رکھ لی خاتون نے. اور پھر جناب یہ پتہ چلا کہ جج صاحب چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کو جانے دیں، ان کے دستخط تو ہم نے لے لیے 342 کے بیان پہ. تو جب یہ بات جا کے جیل حکام کو کہی گئی تو وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم باجوہ تھے اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آصف تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو عدالت کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے جانے دیا جائے، کیونکہ پہلے بھی بشرا بی بی ایک دفعہ کورٹ سے سلپ ہو گئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ پھر رات کے وقت جیل کا جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے وہ اٹھ کے ہی گئے، اور جج صاحب تو جا چکے تھے لیکن جج صاحب کا سٹاف موجود تھا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا صورتحال ہے، بشرا بی بی کو جانے دینا نہیں جانے دینا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جج صاحب کہہ گئے ہیں کہ ان کو جانے دیں. تو پھر جناب انہوں نے بشرا بی بی کو باہر جانے کی
اجازت دی اور پھر اس کے بعد آج جب ان کو سزا ہوئی تو وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئیں، لیکن پھر رات تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، بلکہ ڈالنے کے بعد مبینہ طور پہ ہم تو یہ کہیں گے ڈالنے کے بعد جو نہیں ہے وہ نہ ڈالی گئی کہ ان کو شفٹ کرنا تھا پھر بنی گالا، تو بنی گالا اب ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تو ہوگی خبر، ایک ہم آپ کو اپنا تجزیہ بھی دے دیتے ہیں۔ تجزیہ یہ ہے کہ جناب یہ پیار محبت عشق وفا سب باتیں ہیں، باتوں کا کیا، یہ سنا ہوگا آپ نے مصرع، یہ بھائی جان یہ ساری باتیں اسی طرح کی ہوتی، دنیا وہ بڑی ظالم ہے، بڑی سنگ دل ہے، بڑی پتھر دل ہے، اپنے مفاد کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک کیس چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا جس میں بشرا بی بی ملزمہ ہے، اور اسی کیس کے بیچ میں عمران خان نے بشرا بی بی کی موجودگی میں جب یہ بھی دونوں گرفتار نہیں تھے اور نیب میں پیشی تھی تو ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ تفتیشی سے پوچھا کہ میں اس کیس میں سلطانی گواہ نہیں بن سکتا، بشرا بی بی کے پسینے چھوٹ گئے، وہ کس کے خلاف سلطانی گواہ؟ عمران خان کے بعد تو دوسری بڑی ملزمہ جو ہے وہ بشرا بی بی ہے، تو بشرا بی بی کو یہ نظر آ گیا یہ تو میرا گھر والا میرے ہی خلاف سلطانی گواہ بن رہا ہے، تو ہو سکتا بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا تو میرے خلاف سلطانی گواہ بن رہا سے چل پھر میں ہوں تیرے خلاف بڑھدیاں، میں بڑھدیاں تیرے خلاف سلطانی گواہ، تینوں لگ پتہ جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جی ہمارا قانون بڑا مطلب عجیب سا قانون ہے، خصوصاً نکاح کے معاملات میں، مثلا خواتین کے معاملات میں، اغوا کے معاملات میں بڑا عجیب سا قانون ہے۔ وہ ایک آپ کو پتہ کیس چل رہا ہے خاور منیکا نے کیا ہوا ہے جو عدت میں نکاح والا اور حدود والا جو کیس ہے، وہ لطیف والا بیان بھی ہے اس کے اندر، تو اس کیس کے اندر اگر بشرا بی بی گواہ بن جائے، ایک صرف اس نے فقرہ کہنا، اور وہ فقرہ کیا ہے جی مجھے ورغلا لیا تھا، اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ عورت اگر 80 سال کی ہو اور اگر مرد جو 20 سال کا ہو تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی عورت کو ورغلایا جا سکتا ہے، مرد کو اس نے نہیں ورغلایا۔ تو اگر کوئی خاتون جو اس قسم کے کیس میں ہو، عدت کے کیس میں ہو، حدود کے کیس میں ہو، زنا کے کیس میں ہو، اگر وہ یہ بیان دے دیتی ہے کہ جی مجھے ورغلایا گیا ہے، تو یکدم اس کی حیثیت ملزمہ کے بجائے گواہ کی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہو سکتا بشرا بی بی نے یہ اویل کرنے کا یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو ایک خبر تھی کہ بشرا بی بی کی اسلام آباد میں ایک خاص بڑے گھر میں، ایک خفیہ والے گھر میں، اس کے ایک مرگلہ کے روڈ کے قریب کسی ایک گھر میں ایک پرسرار ملاقات بھی ہوئی تھی ایک بہت بڑے اور اعلیٰ افسر کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں یہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہوں، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ بشرا بی بی سابق وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ بااثر ہیں، وہ بنی گالا میں عمران خان کی بنائی ہوئی پراپرٹی میں انجوائے کر رہی ہیں اس وقت، اور عمران خان صاحب جیل میں چکی پیس رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔